السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور سورہ بقرہ کی بھی الحمدللہ 109 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 110 پڑھیں گے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ قاف کو منہ بھر کے پر کر کے پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے۔ الصلاة، میم کو ڈائریکٹ صاد میں ملانا ہے، بیچ میں واو، الف اور پھر لام، ان چاروں لفظوں کو چھوڑ دینا ہے اور صاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ صلاة وآتوا الزکاة، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو یہاں پر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور تا کو ڈائریکٹ زا میں ملانا ہے، بیچ میں واو، الف اور لام، ان چاروں لفظوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ کیوں چھوڑنے پڑتے ہیں آج میں اس کی وجہ بتا دوں۔ دیکھیے زا کو، دیکھیے آپ، زا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور تشدید والا حرف پچھلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو زا کو اب ہمیں پچھلے والے لفظ سے ملا کر کے پڑھنا ہے، اور پچھلے والے لفظ سے جب ملائیں گے تو پیچھے لفظ کیا ہے؟ اس کے لام ہے، الف واو، یہ 3 لفظ ہیں، 4 لفظ ہیں۔ اب اگر ان چاروں کو دیکھیں تو ان چاروں کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہیں چاروں۔ اب جب یہ خالی ہیں، اس سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ تا ہے، تا کے اوپر پیش ہے، تو اب یہ تا کے اوپر پیش ہے، بیچ کے 4 حرف خالی ہیں، تو جس پر پیش ہے یا جس پر حرکت ہے اس لفظ کو تشدید والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پر تا کو زا کے ساتھ میں ملائیں گے، اس لیے بیچ کے 4 حرفوں کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ، میں نے دیکھی یہاں پر گول تا پر وقف کیا ہے، آیت کی ہے، کیونکہ یہاں پر علامت وقف ہے، اور جب گول تا پر وقف کرتے ہیں تو گول تا ہا بن جاتی ہے، اس لیے کیا پڑھا ہے میں نے اس کو؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَمَا تُقَدِّمُوا، میم کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے، اور دوسرے والے میم کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، تو دونوں میموں کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ لِأَنفُسِكُمْ، نون میں اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں فا ہے، اور فا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ من خیر، نون کے اندر اظہار کریں گے، صاف صاف پڑھیں گے، اس لیے کہ نون کے بعد میں خا ہے اور خا اظہار کے حرفوں میں سے ہے۔ خیر تجدوہ، را کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں تا ہے، تو تنوین میں اخفا کریں گے، اس لیے کہ تا اخفا کے حرفوں میں سے ہے اور تنوین کے بعد میں آ رہا ہے۔ تجدوہ، یہاں پر دال کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، تجدو پڑھنا، تجدو نہیں پڑھنا ایک دم سے، جلدی نہیں پڑھنا بلکہ کھینچ کے، تجدوہ عند اللہ، نون میں اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں دال ہے اور دال بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، ان کے نون میں غنہ کریں گے اور اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے۔ بصیر، صاد کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کے تجوید کے کچھ پوائنٹ تھے جو آپ کو میں نے بتائے ہیں، ان پوائنٹ کو دھیان میں رکھیے اور اس کے بعد میں پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے پڑھنا۔
تو اب فائنلی پڑھنا کیسے ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جی آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.